اور چلیں گے یادداشت کو متاثر کرنے والی بیماری ڈیمنشیا کے مریضوں کے لیے ایک خاص ریسٹورینٹ میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کے مقابلے میں ڈیموکریٹ پارٹی اپنا امیدوار لانے کے لیے پرائمری انتخابات کروا رہی ہے۔ ان ریاستی انتخابات کا آغاز گزشتہ ہفتے ریاست آئیووا کے کوکسز نامی پرائمری انتخاب سے ہوا۔ اس کوکس کے بعد آج نیو ہیمپشائر میں یہ انتخابات ہو رہے ہیں، جس میں ووٹرز ایسے امیدوار کو ووٹ دیں گے جنہیں وہ 2020 کے صدارتی مارکے میں صدر ٹرمپ کے مقابلے کے لیے زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں۔ اس وقت سینیٹر برنی سینڈرز اور پیٹ بوٹیجیج فرنٹ رنرز کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ دونوں امیدوار آئیووا کوکس میں معمولی فرق سے پہلی 2 پوزیشنز پر تھے، جبکہ سابق صدر جو بائیڈن چوتھی پوزیشن حاصل کر پائے تھے۔ گزشتہ پیر کو امریکہ کی وسط مغربی ریاست آئیووا میں 2020 کے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے درمیان پارٹی نامزدگی کے لیے مقابلہ ہوا۔ یہاں پہلی بار 5 مساجد میں بھی کوکسز منعقد کیے گئے۔ وائس آف امریکہ سے ہماری ساتھی نیلوفر مغل آئیووا میں تھی، جہاں انہوں نے کچھ مسلمان امریکیوں سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آئندہ صدارتی انتخابات سے ان کی کیا توقعات ہیں۔ یہ ریاست آئیووا کی کیپٹل ڈیموئن میں قائم مسجد النور ہے۔ یہ شہر کی ان 5 مساجد میں سے ایک تھی جہاں گزشتہ ہفتے کوکسز کا انعقاد کیا گیا۔ ہم یہاں مسجد میں انتخابات کی اہمیت، اس میں شرکت اور ووٹنگ کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں۔ جمعے کے خطبے میں خاص طور پہ اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ریاست آئیووا میں اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ تقریباً 100 سال پرانی ہے۔ اگرچہ یہاں پر مسلمانوں کی آبادی کا تناسب اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ امریکی سیاست میں سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ووٹ ڈالیں، کیونکہ انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے آمادہ کرنا مشکل ہے، لیکن ہم لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ وہ کس کو ووٹ دیں یا نہ دیں۔ یہاں پر میری مسلمان امریکیوں سے بات ہوئی، میں نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کن ایشوز کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ برابری کی بنیاد پر سلوک کیا جائے، جیسا کہ ہر عام امریکی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اقلیتوں کے بارے میں نئے صدر کے کیا خیالات ہیں، ہمارے لیے یہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک چیز جو وہ کر رہے ہیں وہ اسلامی طرز زندگی کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اگر مسلمان کوئی جرم کرتا ہے اسے دہشت گردی کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی مسیحی کرتا ہے تو محض جرم ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جن پہ ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے مزید 6 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان میں سے 3 میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مسلم اکثریت والے 7 ملکوں پر عائد کی گئی سفری پابندیوں کو مسلم بین کا نام دے کر اس پر سخت تنقید بھی کی گئی۔ آئیووا کے زیادہ تر مسلمان تارکین وطن کے لیے امیگریشن قوانین میں نرمی اہم ایشوز میں سے ایک ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک اقدام ہے۔ آپ کسی کو امریکہ آنے سے صرف اس لیے نہیں روک سکتے کہ وہ کسی خاص جگہ سے آ رہا ہے یا وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ ایک ایشو ہے جس کے لیے ہمیں صحیح صدر کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ڈیموئن میں وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے مسلم امریکنز کو امید ہے کہ اس سال نومبر میں منتخب ہونے والا صدر اس وقت امریکہ میں شدید سیاسی تقسیم کے ماحول میں مثبت تبدیلی لا سکے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، ڈیموئن، آئیووا۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں سیاسی تقسیم عروج پر ہے، بہت سے امریکی جاننا چاہتے ہیں کہ امریکی صدارت کے امیدوار مذہبی بنیادوں پر امتیاز اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے کیا منصوبہ رکھتے ہیں۔ 2020 کا صدارتی انتخاب صرف 8 ماہ دور ہے، اور ایسے میں جہاں مذہبی بنیادوں پر امتیازی رویے بلکہ ان رویوں کے بارے میں ووٹرز میں پائے جانے والے تصورات بھی انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ سال پیو ریسرچ سینٹر کی جانب سے کرائے گئے سرویز کے تجزیے کے مطابق بالغ امریکیوں کی ایک بڑی تعداد یعنی 82% کی رائے میں مسلمانوں کو امریکہ میں کسی نہ کسی قسم کی تفریق کا سامنا ہے، جبکہ 56% کی رائے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ امتیازی رویوں کا سامنا ہے۔ پیو ریسرچ کے ان سرویز میں دوسرے مذہبی گروپس کے ساتھ امتیازی رویوں پر بھی رائے لی گئی۔ 2/3 سے زائد امریکیوں کی رائے میں یہودی امریکنز کو تھوڑے بہت امتیاز کا سامنا ہے، جبکہ 24% امریکی کہتے ہیں کہ یہودیوں کو بہت زیادہ امتیازی رویوں کا سامنا ہے۔ دوسری جانب مذہبی امتیاز کے بارے میں لی گئی رائے میں بھی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر تفریق نظر آئی۔
مثال کے طور پہ ریپبلکنز کے مقابلے میں ڈیموکریٹس یا ڈیموکریٹ پارٹی کے جانب رجحان رکھنے والوں کی اکثریت کی رائے میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں وہ کون سے ایشوز ہیں جو مسلمانوں کے ووٹ کو متاثر کر سکتے ہیں، اور تاریخی طور پر مسلم ووٹ میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور یہ کیوں آئیں یہ ساری تبدیلیاں، اس پر بات کرنے کے لیے بیفو یونیورسٹی سے فیضان حق ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ فیضان، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ کون سے ایسے ایشوز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ووٹرز کے لیے اس بار اہم ہوں گے؟ تاریخی طور پر کیا تھے اور ان میں وقت کے ساتھ تبدیلی آئی کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے فیضان، آپ کی آواز، جی آپ پلیز آواز آ رہی ہے؟ جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اگر آپ سن سکے تھے مجھے کوئسچن آپ سن سکے تھے؟ جی میں نے آپ کی آواز جی سن لیا تھا۔ وہ تو سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے۔ دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑی چیز جو مسلمانوں کے ذہنوں پر ہے، امریکہ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، ان کے سب سے پہلے ان کے ذہنوں پر جو ہے وہ، جیسے آپ نے بھی فرمایا اپنی رپورٹ میں بھی، کہ وہ ہے ڈسکریمنیشن، یعنی تعصب جو ہے اس کے بارے میں ان کا ہے۔ اس کے بعد امیگریشن ہے، اور اس کے بعد کشمیر اور فلسطین کا جو ایشو ہے، جو تنازع ہے، اس کے بارے میں وہ ان کے ذہنوں پر ہے، کیونکہ کشمیر کے سلسلے میں بہت سے یہاں پر ریلیز ہوئی ہیں، یہاں پر مظاہرے ہوئے ہیں، اور بہت اویئرنیس ہے پہلے کے مقابلے میں، اور تمام مسلمان کمیونٹیز، نہ صرف پاکستانی یا کشمیری بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صومالی، بنگالی، بنگلہ دیشی کمیونٹیز، سب یہ کمیونٹیز جو ہیں یہ آگے ہیں، اور وہ ان کو اس لیے نہیں کہ کشمیر پاکستان سے جڑا ہوا ہے یا پاکستان کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں اگر ایسے مسائل پر نہ بولا گیا تو اگر کہیں اور ایسا مسئلہ ہوگا تو کوئی بولنے والا بچے گا نہیں۔ رائٹ، تو اب تک اگر ہم اوور آل سرویز دیکھتے ہیں، ڈیفرنٹ سرویز کے مطابق امریکہ میں جو مسلمان ہیں ان کی ٹوٹل پاپولیشن کا مسلمان تقریباً 1% ہے۔ کتنی ایکٹیو کمیونٹی ہے یہ سیاسی طور پہ امریکہ میں، اور کیا ان کا کوئی پولیٹیکل کلاؤڈ بھی ہے، کوئی اثر و رسوخ ہے ان کا؟ جی بالکل ہے، جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں مسلمان پہلے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کم از کم جو 4 کانگریس مین ہیں وہ مسلمان ہیں اس وقت، جس میں سے 2 خواتین ہیں۔ اس کے ساتھ جو لوکل لیول پہ بہت سے مسلمان، اسٹیٹ سینٹ لیول پہ، کاؤنٹی لیول پہ، یعنی ضلعی اور ریاست اور صوبائی جو سطح ہے اس کے اوپر وہ اسٹیٹ سینٹ میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ میں نے کئی آرگنائزیشنز کو دیکھا ہے جو پاکستانی آرگنائزیشنز ہیں، جیسے اے پی پیک ہے، پاک پیک ہے، یہ سب لوگ بہت کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستانی جو اوریجن کے لوگ ہیں اور مجھے مسلمان ہیں ان کو الیکٹ کروایا جائے۔ اور کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ سوشل ورک میں بہت ایکٹیو ہیں یہاں پر، اس لیے ان کی ریکگنیشن ہے۔ البتہ بڑی سطح پہ دیکھا جائے تو ان کو ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ بہرحال ایسی مائنورٹی۔ فیضان، ایک چیز اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ امریکہ میں 100 سال سے بھی پرانی ہے، تو ہسٹوریکلی امریکی انتخابات میں مسلم ووٹ کا کیا رول رہا ہے اب تک؟ دیکھیے جو مسلمان یہاں پر ہیں، بلکہ مسلمانوں کی جو انڈیکیشن ہے وہ تو نیٹو امریکنز اور جو کرسٹوفر کولمبس تھا اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان میں بھی ہے، لیکن جو ابھی جو ریسنٹ امیگریشنز ہوئی ہیں، جو 19ویں اور 20ویں صدی میں جو ہماری بہت سی تعداد میں جو مہاجرین مسلمان آئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ ڈیموگرافکس بدل گئے ہیں، اور بہت سے جو شہری ہیں جو کہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں یا ایسی ریاستوں میں جہاں میں بہت زیادہ مہاجرین یا امیگریشن ہوئی ہے، وہ وہاں پہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے۔ اور وہ پہلے جیسے جو سن 2000 کا الیکشن تھا پریزیڈنٹ بش جونیئر کا، اس میں مسلمانوں نے فلوریڈا میں ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور اس وقت ہوتا ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ یا 50,000 جو ووٹ ہیں وہ ایسے کلیدی جو انتخابات ہیں اس میں بہت معنی رکھتے ہیں اور ان کا بہت وزن ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمان جو ہیں انہوں نے جو 2016 کا الیکشن تھا اس میں بہت زیادہ ایکٹیو رول ادا کیا تھا، اور ابھی بھی بہت ایکٹیو ہیں مسلمان مختلف جگہوں پہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے جو ڈیموکریٹک سائڈ پہ بھی جو بہت سے ہمارے پریزیڈینشل امیدوار لڑ رہے ہیں،
ان میں ان کے جو اسٹاف ممبرز ہیں وہ پاکستانی اوریجن کے ہیں یا مسلمان ہیں، جو یہاں کے بچے پلے بڑے یہاں پیدا ہوئے اور جو بہت شدت سے اس چیز پر کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اوور آل کلاؤڈ جو ہے وہ مسلمانوں کا نظر آتا ہے پالیٹکس میں، امریکن پالیٹکس میں. بہت شکریہ فیضان ہمیں جوائن کرنے کا اور اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. امریکہ میں تقریباً 4300 یونیورسٹیز ہیں جہاں مختلف مضامین تو پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم کے ایسے ادارے جو صرف اسلامی تعلیمات دیتے ہوں اور ان کی ڈگری مانی بھی جاتی ہو بہت کم ہے. کیلیفورنیا کے کلیئرمونٹ یونیورسٹی سسٹم میں بیان یونیورسٹی امریکہ میں اعلیٰ اسلامی تعلیم کا پہلا ادارہ ہے. مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں صبا شاہ خان کے ساتھ کیلیفورنیا کی بیان کلیئرمونٹ میں. امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 34.5 لاکھ ہے اور ایک اندازے کے مطابق 2050 میں مسلمانوں کی یہ تعداد بڑھ کر 81 لاکھ تک پہنچ جائے گی. یہ کہنا ہے پیو ریسرچ سینٹر کا، اور اس بڑھتی ہوئی مسلمان آبادی کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیلیفورنیا کے شہر کلیئرمونٹ میں واقع اسلامی اعلیٰ تعلیم کا پہلا امریکی ادارہ بیان کلیئرمونٹ اسلامک گریجویٹ اسکول. بیان اسلامک گریجویٹ اسکول کی شاید کسی بھی اسلامی ادارے میں سب سے متنوع اسٹوڈنٹ آبادی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں صرف کسی ایک اسلامی مکتب فکر کی ہی تعلیمات نہیں دی جاتی. یہی وجہ ہے کہ یہاں طلبہ کی ایک بڑی تعداد پڑھ رہی ہے. مسلمانوں کے لیے چیپلنسی ایک نیا شعبہ ہے. اس شعبے میں ہسپتالوں، فوج اور اسکول کالجز جیسے اداروں میں مذہبی رہنما یا چیپلنس کے طور پر خدمات سر انجام دینے کے لیے تعلیم و تربیت دی جاتی ہے. سندس خلقی نے بیان کلیئرمونٹ سے اسلامک چیپلنسی میں ماسٹرز کیا ہے اور CPE یعنی کلینکل پیسٹرل ایجوکیشن اس پروگرام کا حصہ ہے. میرے خیال میں چیپلنس کی ہسپتالوں میں بہت ضرورت ہے. وہ مسلم چیپلنس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہسپتالوں میں مسلمان مریضوں کی مخصوص روحانی اور مذہبی ضروریات ہوتی ہیں. تو جب میں نے CPE پروگرام میں اپلائی کیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے. میں اس ہسپتال کے پروگرام میں پہلی مسلمان چیپلن تھی. بیان گریجویٹ اسکول کی چیپلنسی ڈگری میں طلبہ خاص دلچسپی رکھتے ہیں. یہاں اسلامی تعلیمات پر مبنی اور بہت سی ڈگریاں بھی دی جاتی ہیں اور کلاسیں آن لائن اور کیمپس پر لی جا سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بیان میں نہ صرف امریکہ بلکہ دوسرے ممالک سے بھی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ تعلیم کے شعبے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں، کچھ امام ہیں جو اپنی کمیونٹی کی تعمیر سے متعلق جاننا چاہتے ہیں. کرس ہائزر عراق میں امریکی افواج کا حصہ تھے. وہاں 2006 میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے انہوں نے بیان کلیئرمونٹ میں داخلہ لیا. جیسے جیسے میں پروگرام میں آگے بڑھا مجھے اسپتالوں اور جیلوں میں چیپلنس کے بارے میں پتہ چلا، اور اب 2 سیمسٹرز کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ملٹری اور پولیس کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کسی ملٹری اسپتال میں CPE چیپلن بننا چاہوں گا. میں نے 7 سال عراق اور 2 سال افغانستان میں گزارے. جو کچھ انہوں نے دیکھا اور کیا ہے وہ میں نے بھی دیکھا اور کیا ہے، تو میں ان کو بہتر سمجھ سکتا ہوں. جہاد ترک بیان گریجویٹ اسکول کے بانی اور ڈین ہیں. وہ کہتے ہیں بیان کا قیام اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ کلیئرمونٹ یونیورسٹی میں مذہبی تعلیمات حاصل کرنے والے غیر مسلم طلباء کے لیے بھی اسلامی تعلیمات کے کورسز فراہم کرتا ہے. ہماری کوشش ایسے تعلیم یافتہ رہنما پیدا کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہے جو نہ صرف ہماری کمیونٹی کے لیے بلکہ سوسائٹی اور پوری دنیا کے لیے بھی ہماری مذہب کی نمائندگی کر سکیں. مشہور باکسر محمد علی کی بیوہ لانیہ علی بیان کلیئرمونٹ کی بورڈ ممبر ہیں اور ان کی کوشش سے محمد علی اسکالرشپ کے تحت اب تک 27 طلبہ کو $1.5 ملین کی اسکالرشپس دی جا چکی ہیں. جہاد ترک کہتے ہیں مستقبل میں ملک بھر میں بیان کے بہت سے کیمپسز ہوں گے، جبکہ ایک ریسرچ سینٹر اور تھنک ٹینک بھی بیان کے پلانز کا حصہ ہے. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، کلیئرمونٹ، کیلیفورنیا. بھارتی دارالحکومت کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے وزیراعظم نریندر مودی کی جماعت BJP پر واضح اکثریت حاصل کر لی ہے. حزب اختلاف کی سب سے بڑی کانگریس پارٹی صرف 1 سیٹ حاصل نہ کر پائی. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم سے شیئر کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. شو کی اگلی رپورٹ میں آئیے آپ کو لے کر جاتے ہیں امریکی دارالحکومت کے نزدیک واقع شہر ہرنڈن کے ایک ریسٹورانٹ جو ویسے تو ایک عام سا ریسٹورانٹ لگتا ہے لیکن اس کی ایک انفرادیت ہے اور وہ ہے اس کے کسٹمرز. آئیے جانتے ہیں اس ریسٹورانٹ اور اس کی انفرادیت کے بارے میں. یہاں ایک چھوٹا سا اسٹار فش سٹیکر لگایا گیا ہے جو سجاوٹ کے لیے نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ریسٹورانٹ ڈیمنشیا یا ایسے بزرگ افراد کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کرتا ہے جنہیں بھولنے کی بیماری لاحق ہے. ریسٹورانٹ کا عملہ جانتا ہے کہ اس مرض میں مبتلا لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے.
اس طرح کے ریسٹورانٹ کا خیال ٹونی رین ہارٹ کا ہے، جو 18 سالوں سے ایک ایجنسی چلا رہی ہیں جو بوڑھے لوگوں کے لیے کام کرتی ہے۔ ان میں ڈیمنشیا کے مریض بھی شامل ہیں۔ ان کے والد بھی اس مرض میں مبتلا تھے، جس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ اس طرح کے مریضوں کے لیے عوامی تفریح گاہوں میں کوئی سہولت موجود نہیں ہوتی۔ میں حیران رہ گئی کہ کمیونٹی میں کوئی جگہ ہی نہیں جہاں آپ ڈیمنشیا کے مریضوں کو لے جا سکتے، چاہے وہ مرض کے ابتدائی مراحل میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں نے سوچا کہ اب یہ میرا خاندان ہے اور اس صورتحال کو بدلنا ہوگا۔ نیشنل ہیلتھ اینڈ ایجنگ ٹرینڈ اسٹڈی کے مطابق ڈیمنشیا کے شکار 70% سے زیادہ افراد گھر پر رہتے ہیں۔ ایسا رواداری کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ عوامی مقامات پر ایسے لوگوں کے لیے سہولتوں کے بارے میں معلومات کی کمی ہے۔ رین ہارٹ نے ڈیمنشیا فرینڈلی امریکہ نامی تنظیم سے رابطہ کیا اور اپنی مہم کا آغاز ان لوگوں کے لیے ورکشاپس منعقد کر کے کیا جو خدمت گزاری کی صنعت سے وابستہ ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ ڈیمنشیا کے شکار لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا جائے۔ کبھی کبھی جب ہم گرجا گھروں میں ورک شاپس لگاتے ہیں اور میں جب لوگوں سے بات کرتی ہوں تو لوگ میرے پاس آ کر کہتے ہیں، اوہ میرے پڑوسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ انہیں ڈیمنشیا ہے اور یہ پہلی چیز ہے جس سے کسی کو آگاہی ملتی ہے، کسی برے نظریے سے نہیں، لیکن کچھ یوں کہ ان کو ذہنی بیماری ہے، یہاں سے بھاگ چلیں۔ رین ہارٹ اور ان کے ساتھیوں نے یہ کام ریسٹورانٹ سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ورجینیا کچن پہلا ریسٹورانٹ ہے جس نے خوشی خوشی اس تنظیم کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمومی طور پر اس کا اطلاق ہر جگہ نہیں ہوتا، لیکن ایمانداری کی بات ہے ہمارے خاندان اور دوست اس سے متاثر ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے تمام پہلو میں انہیں شامل کرنے کے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ رین ہارٹ وضاحت کرتی ہیں کہ سب سے اہم چیزیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ آنکھ سے آنکھ ملانا اور مسکرا کر بات کرنا ہے۔ وہ خبردار کرتی ہیں کہ ڈیمنشیا میں مبتلا افراد کے ساتھ بحث سے پرہیز کیا جائے اور زور دیتی ہیں کہ ان کے ساتھ آہستہ بولیں اور واضح اشارے کریں، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کو بات سمجھنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے۔ رین ہارٹ کی ٹیم زیادہ تر خواتین پر مشتمل ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بوڑھوں کی دیکھ بھال کے شعبے کی طرح ہے، لیکن اب یہ تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ امریکی لوگ اب ڈیمنشیا میں مبتلا افراد کی مدد کرنے اور اس سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں زیادہ سوچنے لگے ہیں۔ اس بارے میں آگاہی بڑھانا بہت ضروری ہے کیونکہ توقع ہے کہ سن 2030 بھر میں ڈیمنشیا کے شکار افراد کی تعداد تقریباً 7.5 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ کچھ تحقیقات کے مطابق اپنے آپ کو متحرک رکھنے سے ڈیمنشیا کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ رین ہارٹ کے لیے اس کا مطلب ہے رقص کرنا۔ وہ ہر روز کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ NRI کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ وی آر یا ورچوئل ریئلٹی ناظرین کو کمپیوٹر کی بنائی ہوئی 3D دنیا میں گم کر دیتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی انٹرٹینمنٹ اور تعلیم کے علاوہ بھی کئی شعبوں میں بڑی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے کالج میں طلباء ورچوئل ریئلٹی کے بارے میں کیا نیا سیکھ رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاس ویگس کے الیکٹرانکس کنزیومر شو کا خاصہ ورچوئل ریئلٹی ہے۔ نرسنگ اور میڈیکل کے طلباء کے علاوہ دنیا بھر میں فوج سے منسلک افراد کی تربیت میں اس کا کردار بڑھ رہا ہے۔ برسلز میں یہ ٹیکنالوجی فن کے دلدادہ افراد کو معروف پینٹر مونئی کے فن پاروں کی جھلک دکھا رہی ہے۔ میریمونٹ کیلیفورنیا یونیورسٹی اور دیگر کئی کالجز کے طلباء 3D میں ڈیجیٹل آرٹ تخلیق کر رہے ہیں۔ میں زمین اور اسپیس شپ کو اڑتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں فضا میں تیر رہی تھی۔ آئیکیا کا بنایا ہوا VR پروگرام نئے شیفز کو ایک ورچوئل کچن میں کام کرنے کا موقع دیتا ہے، اور ارتھ VR گوگل ماحولیاتی تبدیلیوں کا وسیع تر منظر پیش کرتا ہے۔ VR کے ذریعے آپ اپنے محلے کے مختلف مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ ایڈرین نیل نئے طلباء کو VR سکھا رہے ہیں، جو چکرا دینے والا تجربہ ہو سکتا ہے۔ ایک بار آپ اس میں داخل ہو جائیں، آپ ایک طرح سے خلا میں کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ VR ٹیکنالوجی دو تصویروں کو ملا کر ایک 3D تصویر بناتی ہے۔ ماضی کے مقابلے میں آج VR ٹیکنالوجی زیادہ سستی ہے۔ طلباء اپنے ذاتی پروجیکٹس میں بھی VR کا استعمال کر رہے ہیں۔ میرے ایک گلوکار اور فنکار طالب علم نے کلاس کے لیے بہت سی VR ویڈیوز بنائی ہیں۔ اب میں نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ ایسی کچھ ویڈیوز 360 فارمیٹ میں بھی بنائیں۔ 360 ڈگری کیمرہ اور VR سافٹ ویئر دیکھنے والے کو اس ویڈیو کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ مذہبی تعلیمات کے پروفیسر میتھیو زارو VR ٹیکنالوجی کے استعمال سے اپنے طلباء کو مذہبی مقامات کی ورچوئل سیر پر لے جاتے ہیں۔
when we look at Islam, मसलन अगर हम इस्लाम की बात करें तो गैर मुस्लिम मक्का नहीं जा सकते, वो हज नहीं कर सकते। तो जो कोई हज पर गया हो उसकी 360 कैमरे से बनी वीडियो से दूसरे भी गोया उस तजुर्बे का हिस्सा बन सकेंगे। और ये टेक्नोलॉजी 2D वीडियोस के जरिए हासिल किए जाने वाले बसरी तजुर्बे को मजीद वुसअत देगी और दूसरी सकाफतों का करीबी मुशाहिदा फराहम करेगी। माइक ओसलिवन के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। जंग से तबाहाल अफगानिस्तान के बर्फ से ढके पहाड़ों में से एक पर आजकल बहार का असर समा है। ये बहार उन नौजवानों की वजह से है जो इस पहाड़ की ढलवान पर स्नो बोर्डिंग करते नजर आते हैं। इन स्नो बोर्डर्स के मुताबिक वो अफगानों की उस नस्ल का हिस्सा हैं जो तशद्दुद और जंग से निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। काबुल के मज़ाफ़ात में बर्फ से ढके पहाड़ों पर मौजूद ये नौजवान अफगानिस्तान के बारे में तस्वुरात में तब्दीली लाना चाहते हैं। स्नो बोर्डिंग अफगानिस्तान का नया चेहरा है और हमने ये नया चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए बनाया है ताकि वो देख सकें कि वो मुल्क जहाँ लड़ाई और लसानी मसाइल हैं वहाँ सिर्फ जंग ही नहीं। अफगान मुजाहिदीन कोहे कर्रोख नामी इस पहाड़ी इलाके को 1990 की दहाई की खाना जंगी के दौरान काबुल पर रॉकेट और गोले बरसाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब ये बर्फ की 60 सेंटीमीटर मोटी तह के ऊपर हंसी और कहकहों से भरपूर जगह बन चुकी है जो मुस्तकबिल के ख्वाबों और सोचों को इंस्पायर कर रही है। अफगानिस्तान की ये नई नस्ल जो आप देख रहे हैं इस मुल्क के लिए एक मुख्तलिफ विजन रखती है। ये तरक्की चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि जब तालिबान आएंगे तो वो एक ज्यादा तरक्की पसंद अफगानिस्तान का विजन लेकर आएंगे। ताहम हर कोई इतना पुर उम्मीद नहीं। अगर तालिबान वापस आ गए तो स्नो बोर्डिंग नामुमकिन हो जाएगी। तालिबान खेलों को पसंद नहीं करते, ना वो अमन चाहते हैं और ना ही स्पोर्ट्स। सियासी परेशानियों से कतई नजर नौजवान यहाँ एक ऐसे खेल को खेलते हुए लुत्फ अंदोज हो रहे हैं जो उन्हें राहत देता है। जब मैं लोगों का इस खेल के लिए जुनून देखती हूँ, इसे खेलते हुए लड़कों और लड़कियों को बार बार गिरते लेकिन खेल जारी रखते हुए देखती हूँ तो मुझे उस पर यकीन होने लगता है कि इसका मुस्तकबिल रोशन है और हम इसमें कुछ कर सकते हैं। काबुल अफगानिस्तान भर में सिर्फ 2 इलाकों में से एक है जो मौसम सरमा के खेलों के लिए महफूज है, जबकि अमेरिका और तालिबान किसी अमन मुआहदे पर पहुंचने की कोशिशों में हैं। तालिबान और अमेरिका और इसके अफगान इत्तेहादियों के बीच पूरे मुल्क में लड़ाई जारी है। अरहाश अरब असादी के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। फरवरी के दूसरे हफ्ते से बहुत से मुल्कों में सर्दियों को खैराबाद कहने के लिए रवायती त्यौहार मुनक़िद होते हैं। वेनिस का मेला जो दुनिया का कदीम तरीन मेला है हफ्ते के रोज शुरू हुआ। हजारों की तादाद में लोग तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स और मास्क पहने पेंटेग्ना नामी एक बड़े चूहे का खैर मकदम करते जमा हुए। ये चूहा इस मेले के लिए नेक शगुन समझा जाता है। मेलों के इस मौसम के आगाज पर मास्क पहनने की रिवायत सैकड़ों बरस पुरानी है और इसका मकसद ये था कि मेले में शरीक लोगों की शनाख्त ना हो सके और रंगो नस्ल का फर्क ना रहे। इस साल इस कार्निवल की थीम है प्यार, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले वेनिस में लोग सैलाब और इस वक्त चीन में कोरोना वायरस की वजह से परेशान हैं। ये मेले 1 महीने तक जारी रहेंगे। ये था आज का व्यू 360। प्रोग्राम पर फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल है उर्दू VOA, जिसे आप फॉलो कीजिए और अपना कंटेंट भी हमसे शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।